جی ناظرین، آپ کو دوبارہ ویلکم کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور راجہ کفیل صاحب میرے سے موجود ہیں۔ ہم نے ایک تو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اس وقت پوزیشن ہے آزاد جموں کشمیر کی لانگ مارچ کے حوالے سے، جو آزادی لانگ مارچ ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ آئے، ان کے اوپر بھی پرچے ہوئے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ سردار تنویر الیاس صاحب نے اچھا کھیلا پولیس والوں کے ساتھ، کہ ایک تو یہ سمجھ نہیں آئی وہ لوگ آئے کتنے ہیں، گئے کتنے ہیں، اور پھر وہ خود کب پہنچے ہیں۔ ایک تو انہوں نے بڑا اچھا کیش کیا کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی کیا، پھر اس کی تشہیر بھی کی گئی۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اپنے جو اس وقت موجود ہیں اسمبلی میں لوگ، ان کی تنخواہیں 2 گنا بڑھا دی گئی ہیں یا 3 گنا بڑھا دی گئی ہیں۔ اس پہ ہم چاہ رہے ہیں بات کرنا۔ راجہ صاحب، یہ بیسیکلی ہوا کیا ہے؟ ایک تو لانگ مارچ کے اوپر اگر آپ کی تھوڑی نظر رہی تو کتنے لوگ کشمیر سے آئے ہوں گے، اور سردار تنویر الیاس صاحب نے اس میں کیا ایک رول پلے کیا؟ بالکل، جو لانگ مارچ میں جو آزاد کشمیر کا حصہ تھا، تو وہ تو اس طرح تو ہم تو نہیں کہیں کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا، یا جو دعوے کیے جا رہے تھے تو وہ تو نہ ہو سکا۔ اس میں بھی ایک چیز تھی کہ یعنی لانگ مارچ سے 3-4 دن پہلے جو وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب نے کمیٹی قائم کی، انہوں نے خود مظفر آباد میں جانا تھا، اور وہ کہ اسلام آباد میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ وہاں تو جو اس کی جو اپنی جو جماعت کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہی نہیں ہو پائی۔ پھر کس نے کہاں سے کتنے لوگوں کو لانا تھا، وسائل دینے تھے، ٹرانسپورٹ دینی تھی، تو وہ آزاد کشمیر کی جو جماعت تھی وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح نہ کر پائے، نہ تو لوگوں کو ٹرانسپورٹ مل سکی، اور بنیادی وجہ یہی بنی کہ آزاد کشمیر سے اس اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہ آ سکے۔ پھر آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یا جو اپنی کابینہ سمیت جو ڈی چوک پہ تھے، پھر وزیر اعظم صاحب وہاں عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ بھی آ گئے، تو ظاہر ہے وہ انتہائی یعنی اس میں یعنی سیاسی یا مہارت رکھتے ہیں، اپنی پوزیشن بنانے میں انتہائی اہل ہے۔ اسی وجہ سے وہ مختصر ترین وقت میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے، اور اس سے پہلے سینئر وزیر بنے، پارٹی صدر بنے۔ تو تنویر الیاس کو سیاسی کھیل کا گر آ گیا، ہنر آ گیا، اور وہ صفائی کے ساتھ کھیلنے کے عادی ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ ایک دم جا کر پہنچ بھی گئی اور اپنے آپ کو کیش بھی کرا گیا۔ اب آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، ایک تو بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اپنی تنخواہ مرات لینے سے انکار کیا۔ بالکل ان کو ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور یہ تو ان کی تھوڑی سی تنخواہ، اور اچھا ہوا کہ انہوں نے یہ اس کا اعلان کر کے وہ آزاد کشمیر کے پہلے وزیر اعظم بن گئے جس نے تنخواہ اور مرات لینے سے انکار کیا۔ اب ایک طرف تو وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، دوسری طرف آزاد کشمیر اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے کہ جو ایم ایل ایز ہیں، جو وزراء ہیں، صدر ہیں، اسپیکر ہیں، انہوں نے اپنی تنخواہوں میں کئی 100 گنا اضافہ کیا۔ اب ہم تو یہی کہیں کہ وزیر اعظم صاحب آگے بڑھ کر ایک تو یہ بل واپس لائیں، اس کو یعنی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی میں اس یعنی معاملے کو لایا جائے، اور کیونکہ اپوزیشن کو 19 لوگ ظاہر اپوزیشن کا یہ بل ہے، اس کی تو اس کو یعنی وہ اس سے بل کو پاس نہیں کرائیں گے، تو اس یعنی وزیر اعظم کو بھرپور اس کو آنا چاہیے، اور جس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے تو یعنی آگے آنا چاہیے، تاکہ یہ جو بل ہے بالکل یعنی ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے لوگ مشکل ترین صورتحال میں وہاں جو تعمیر و ترقی متاثر ہوئی ہے، ایک تو جو اسلام آباد میں شہباز شریف کی حکومت ہے، آزاد کشمیر بجٹ پہ کٹ لگا ہوا ہے، 5 ارب کی کٹوتی ہو گئی ہے، اس سے یقینی طور پر جو یعنی وزیر اعظم کے اہداف تھے وہ ان کو نقصان پہنچے گا۔ تو ظاہر ہے اب اس کو تبھی یعنی کم کیا جائے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے، غیر ضروری اخراجات کم ہو، غیر جو ترقیاتی بجٹ ہے اس پہ حکومت جہاں کٹ لگائے، وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ یعنی بچا کر تعمیر و ترقی پر لگے۔ آزاد کشمیر میں جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا، ابھی بھی ہمارے 600-700 ایسے تعلیمی ادارے ہیں جن کے ٹینڈر بھی نہیں ہوئے ہیں، اور 1000 کے قریب ایسے ادارے ہیں کہ جو یعنی ابھی تک جن کی تعمیر ہونا باقی ہے، کسی کی چھت ادھوری ہے، کسی کے دروازے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کو حکومت کی ترجیحات کا تعین کر کے پھر جو حکومت نے اپنی ترجیحات کا تعین کیا ہوا ہے ٹورزم کے فروغ کے حوالے سے وہاں جو ہائیڈل ہے، بے شمار ایسے ایشوز ہیں کہ یہ تب بھی سارے جو وزیر اعظم کے اعلانات ہیں اس کے اوپر عمل ہوگا کہ ہمارے پاس وسائل ہوں، وسائل کے ایک ہی حل ہے کہ غیر ترقی اخراجات کم ہوں، اور وسائل جو تعمیر و ترقی پہ لگائے جائیں، تاکہ
کہ اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. دوسرا آتے ہیں کہ حکومت اس وقت جو وزیر اعظم ہیں یہ ابھی بھی اندرونی اختلافات جو اس وقت بھی جو حکومت کی جو مطلب جو اس کی جو وہ اندرونی اختلافات کا شکار ہے. پارلیمنی پارٹی میں یکسوئی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو بیرسٹر سلطان محمد چودھری کے ساتھ جو یعنی کمٹمنٹ کی تھی جس کے گرنٹر سابق وزیر امور کشمیر ہے اور جو ان کے جو مطلب مرکزی قائدین ہیں, اس کے باوجود جب یہ نہیں ہو پائیں گے تو ظاہر ہے اس کے اوپر رد عمل ہوگا, پھر دوبارہ اختلافات آئیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے نا یہ کمپنی زیادہ دیر تک چلے گی. اور وزیر اعظم کے پاس وقت بہت کم ہے, مسائل بہت وہ زیادہ ہے. انہوں نے فوری ترجیحات کا تعین جو کام فوری ہو سکے ان پر جو شروعات کریں تاکہ جو ان کا نام رہے. اچھا, ایک انہوں نے 22 نکات ایجنڈا بھی پیش کیا, آپ نے دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا جی گڈ گورننس جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ اب کوئی بھی ڈرائیور جناب لائسنس کے بغیر نہیں جائے گا, گاڑیوں کی فٹنس ہوگی, ہر یعنی جو سرکاری بلڈنگ ہوگی وہ عوام کے لیے مختص ہوگی, وہاں پہ پانی کا پینے کا انتظام ہوگا, واش رومز ہوں گے. یعنی خواتین کے لیے جناب آپ نے کسی کو بہن ماں سے بغیر پکارنا نہیں ہے, کسی مرد کو آپ نے سر کہنا ہے. یہ جو انہوں نے کیا یہ پہلے, کیونکہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا کشمیر میں تو پہلے سے ہی لوگ اس معاملے میں روایات میں بڑے اسٹرانگ ہیں, وہاں پر تو شاید دیکھیے یہ جو ایجنڈا ہے یا جو وزیر اعظم کے 24 نکات ہیں یہ ہیں تو بہت اچھے, ذرا اس کے پڑھنے میں آپ اس کو سننے میں بہت اچھے, لیکن سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی پالیسی نہیں اس پر عمل درآمد کتنا فیصد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا ہے سب سے پہلے گڈ گورننس کیا ہوتی ہے. گڈ گورننس یہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم صاحب خود اپنا جو ان کے پاس وقت ہے یہ زیادہ سے زیادہ وقت دیں, اپنے آفس کو آباد کریں. ابھی جب وزیر اعظم خود اپنے آفس میں نہیں آئیں گے, جب وہ عوام کے مسائل نہیں سنیں گے تو ان کو نہیں پتہ لگے گا کہ وہ آج جو ڈی سی ہے وہ یعنی وہ کیا کر رہا ہے, ایس پی کیا کر رہا ہے, ضلع میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, پھر جو ہاسپٹل کے ہیں یعنی وہ معاملات ہیں. یہ تب ہو کہ وزیر اعظم ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ وزیر اعظم اگر 8:30 بجے کا ٹائم ہے تو وزیر اعظم اس کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنا ناشتہ سویرا کریں اور 8:30 بجے آفس پہنچ جائیں. اور سب سے پہلے تمام اضلاع میں جو حکومت کے نمائندے ہیں جو افسران موجود ہیں ان سے پوچھیں, کارگزاری پوچھیں, شام کو کوئی رپورٹ آئے, جو اسپیشل برانچ ہے وہ رپورٹ آ رہے ہیں. یہ تب ہوگا کہ پہلے وزیر اعظم خود اپنے وقت کی پابندی کریں, وزراء کو وقت کا جو پابند کریں, پھر یہ نیچے جائے گا, پھر وہاں سے وزیر اعظم سے, پھر وزراء کے آفس سے, پھر سیکرٹریوں کے آفس سے یہ نیچے جائے گا. تو ابھی جو اس وقت جو حکومت کو, سردار تنویر الیاس کی حکومت کو 1 ماہ 4-5-6 دنوں ہیں, تو 1 ماہ 4-5-6 دنوں میں وزیر اعظم مظفر آباد میں صرف 2 دن رہے ہیں, وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے رہے ہیں. اب جب وزیر اعظم خود مظفر آباد میں نہیں رہیں گے, بیوروکریسی تو مظفر آباد میں کیوں ٹھہرے گی, سیکرٹری وہاں کیوں ٹھہرے گا, اور جو باقی ہیں اسی طرح کے ساتھ اب تک جتنی اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں ہو پائی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کہیں اور مصروف تھے, ان کے پاس وقت نہیں تھا, اور اعلیٰ سطح کی بریفنگ کینسل, یہ بہت تشویشناک بات ہے. اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو نظر ثانی یہ جو یعنی جو تاثر پایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم وقت نہیں دے رہے ہیں اعلیٰ سطح اجلاس میں, یعنی وہ شرکت پہ نہیں آ رہے ہیں, تو یہ ہم تو یہ خود آپ کے سب سے کامیاب ترین کاروباری شخصیت ہیں. تو کاروبار کی کامیابی کا جو بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے وقت کا خیال رکھنا ہے, آپ نے کمٹمنٹ پوری ہونی ہے. اگر آپ نے کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے آپ نے تو پھر نظام آگے نہیں. لیکن رائے صاحب اسی تمام تر چیزوں کو جتنے لوپ ہولز ہیں, یعنی ایک طرف وزراء خود جو ہے وہ شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم خود ٹائم پہ نہیں اٹھتے, وہ رات کو جاگتے ہیں, دن کو سوتے ہیں, وہ میٹنگز کہاں سے کریں گے. پھر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 500 ارب کا جو پیکج کا اعلان ہوا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا, بجٹ میں کٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد برسر سلطان اور ان کے جو کمنٹمنٹ نہیں, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نون لیگ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام رہے ہیں کسی قسم کا سرپرائز دینے میں, اور قمر زمان قاہرہ کے آنے کے بعد کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پراپر کوئی حکمت عملی سامنے آئی ہے؟ ابھی دیکھیں اس وقت جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے, تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کی جو وزارت عظمیٰ پہ اس پہ واضح دڑے بندی ہے. ایک گروپ لطیف اکبر کی سپورٹ کر رہا ہے, دوسرا چودھری یاسین صاحب کا کر رہا ہے, 2-3 اور سردار یعقوب صاحب امیدوار ہیں, فیصل راٹھور صاحب امیدوار ہیں. تو یہ جب آپس میں پیپلز پارٹی میں اسی طرح کے ساتھ نون لیگ میں دیکھیں ان میں بھی جو فیصلہ سازی کا فقدان ہے, تو یہ تب ہوگا کہ اپوزیشن ایک نکات یہ
آج بھی فاروق ادر صاحب نے مظفر آباد میں بات کی ہے اور کہا کہ موجودہ حکومت سے اس سے جان چھڑانے کے لیے اپوزیشن کو فوری طور پر فیصلہ کرنے پڑے. لیکن میں آپ کی اس سے کہ عوام آزاد کشمیر لوگوں کی بہت توقعات ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب سے کہ ایک کامیاب کاروباری شخص وزیر اعظم بنا ہے جو واقف ہے آزاد کشمیر کے مسائل سے, جو واقف ہے جو کاروبار میں کیا رکاوٹیں ہیں, جو واقف ہے کہ سیاحت کے فروغ میں کیا رکاوٹ ہے, جو واقف ہے کہ ٹورزم میں کیا رکاوٹیں ہیں. اگر ایسے حالات سے تنویر الیاس صاحب کچھ ڈیلیور نہ کر پائیں تو عوام مایوس ہوں گے. پھر یہ جو یعنی تاثر آئے گا کہ جو غیر روایتی جو شخص ہے اگر وہ وزیر اعظم بن بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ یعنی جانے نہیں کر پائے گا. یہ اس چیز ضروری ہے. ایک میں لوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہے, اس پہ دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اور اس میں تمام مصروفیات کو چھوڑیں, جو ایک دو ہدف لیں اور ان پہ جائیں تاکہ پہنچیں وہاں پہ. لیکن اگر ہم بات کریں ٹرو ڈیموکریسی کی یا ارسطو کی بات کر لیں, وہ تو کہتا ہے کہ کبھی اگر بزنس مین کو جب حکومت آپ دے دیں گے تو پھر وہ کاروبار کی طرح ہی چلائے گا. ہم تو اس کے خلاف ہیں نا, ہم کہتے ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں آنا چاہیے نہ ہی بزنس مین کو, ایک پیور یعنی ایک ڈیموکریٹ بندہ آنا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر جو باتیں چل رہی ہیں کہ اتنے کروڑ اس نے لے لیے ہیں, اتنے لاکھ اس نے لے لیے, یہ معاملہ چلتا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے اسی طرح ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مینیج کر کے وہ آگے چل پائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کریڈٹ دینا چاہیے جو سردار تنویر الیاس صاحب کو کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی سیاست میں جو سمارٹنس دکھائی ہے, جو سافٹ کھیلے ہیں, اس کی ماضی کی تاریخ میں اس کی یعنی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مختصر ترین یعنی سیاسی آپ کو زندگی میں ایک شخص آئے اپنے مرضی کا حلقہ انتخاب لے, مرضی سے وہاں الیکشن جیتے, پھر مرضی سے سینئر وزیر بن جائے, پھر وہاں سینئر وزیر نے پھر وہاں سے مطلب جب پارٹی صدارت حاصل کرے, پھر اپنے ہی اس مرضی کے تحت اپنی پارٹی کے وزیر اعظم کو ہٹا کر وزیر اعظم بنے. تو یہ کم لوگوں کے حصے میں اس طرح کی عزت آتی ہے. تو بالکل جو نے سردار تنویر الیاس صاحب نے جو اب تک جو اقدامات کیے ہیں, اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا ہوا ہے, اس طرح جو یعنی جو متعلقہ ذمہ دار لوگ تھے جو ان کے راستے میں رکاوٹ آ سکتی, سب کو مینیج کیا, سب کو راضی کیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ تنویر الیاس کی موجودگی میں فوری طور پر کوئی حکومت میں تبدیلی کا امکان ہو. جب بھی کوئی موومنٹ ہوگی دوبارہ اپنی اہلیت دکھائیں گے, سب کو راضی کریں گے اور پھر اپوزیشن کا انتظار کرنا پڑے گا. جی ناظرین, اس وقت کیونکہ چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے اور راجہ صاحب کی ہماری بات بھی لمبی ہو گئی ہے, نیکسٹ انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ موجود ہوں گے. اپنا ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.